واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا معزز و محترم عزت لائق تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہنموں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہنموں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے گزشتہ جمعۃ المبارک آپ کے سامنے آب زمزم کی برکتیں فضیلتیں اور اس کے فوائد ذکر کیے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کی
بڑی فضیلتیں بیان کی، برکات بیان کی۔ یہ وہ مبارک پانی ہے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی نسبت ہے اور پیارے آقا سے بھی نسبت ہے۔ یہ وہ مبارک اور فضیلت والا پانی ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ شق صدر، شق معنی علیحدہ کرنا، مارنا، صدر کا معنی سینہ۔ شق صدر یعنی حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سے زیادہ مرتبہ شق صدر کیا گیا۔ بچپن میں بھی، معراج کی رات بھی اور اس کے بعد بھی۔ معراج کی رات آقا کریم سیدہ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے، جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار روح القدس اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور صرف اکیلے نہیں آتے، مقرب فرشتے جناب میکائیل کو بھی لے کے آتے۔ اور کیا اللہ کا حکم ہے جنت سے تشت لے جاؤ، چنانچہ جنت کا وہ برتن، وہ تشت، اس میں ایمان، انوار، حکمت، جنتی خصوصیات رکھتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، آکے سلام کہا اللہ کا حکم ہے۔ آقا کریم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اندر سے دل مصطفیٰ نکالا گیا، اس برتن میں رکھا گیا، ایک خاص پانی کے ساتھ مصطفیٰ کے دل کو دھویا گیا، ایمان، حکمتیں، انوار رکھے گئے، دوبارہ مصطفیٰ کے دل کو اندر رکھا گیا، سینہ مبارک بند کر دیا گیا۔ حیرانگی کی بات ہے، آقا کریم نے فرمایا یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرشدی، یا نبی، یا نبی، مرشدی، یا نبی، یا نبی۔ یہ روایات بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ صرف آپ کے سامنے جو نقطہ رکھنا چاہتا ہوں، آنے والے کون؟ جبریل امین، وہ تو جنت سے بھی اوپر، وہ سدرۃ المنتہا، اس سے آگے تو لامکان ہے، کوئی مخلوق سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس نے اپنے محبوب کو وہاں بھی بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو آنے والے جبریل امین برتن کون سا لے کے آئے؟ جنت کا برتن ہے، دنیا کا برتن نہیں۔ لے کے کیا آئے؟ ایمان، انوار، حکمت، جنتی خصوصیات، اور اللہ کریم کا حکم کہ اس خاص پانی کے ساتھ میرے محبوب کے دل کو غسل دینا، کوئی اور پانی استعمال نہیں کرنا۔ اب وہ خاص پانی کون سا ہے کہ جس کے ساتھ مصطفیٰ کے قلب کو دھویا جاتا ہے؟ ایمان والو بڑی محبت سے سنیے گا، اس خاص پانی کو آب زمزم کہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ زمزم کا پانی ہے جسے مصطفیٰ کے دل انور کو دھویا جاتا، غسل دیا جاتا۔ علماء نے فرمایا بڑی توجہ طلب، آج ہمیں شاید آب زمزم کی قدر نہیں، ہم سمجھتے سادہ پانی، آگے مکے سے کوئی آیا ٹوپی پکڑتے ہیں، کھجوریں پکڑتے ہیں، تسبیح پکڑتے، آب زمزم نہیں بھی ملا تو خیر، پھوٹا پانی، سادہ پانی، نا مکے کا حاجی جو کچھ لا سکتا ہے سب سے قیمتی تو
تحفہ زمزم کا پانی. سبحان اللہ. باقی ساری چیزیں تو یہاں بھی ملتی دنیا کے ہر کونے سے. بہرحال علماء نے سوال کیا جبریل جنتی، میکائیل جنتی، برتن جنتی، انوار و حکمت جنتی، پانی زمین کا کیوں استعمال کیا گیا؟ پانی بھی تو جنت کا لا سکتے تھے نا. سب کچھ جنتی، پانی زمین کا. جواب دیا یہ زمزم معمولی نہیں، اپنی برکتوں کی وجہ سے یہ جنتی نعمتوں کے برابر چلا. سبحان اللہ. اللہ کریم بتانا چاہتے تھے اے میرے بندو زمین والو یہ زمزم معمولی نہیں، سمجھ لو یہ جنت ہی کا پانی. سبحان اللہ. اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. تو زمزم بڑی برکت والا، بڑی عظمت والا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت یاد رکھنا زمزم روئے زمین کا سب سے بہترین پانی زمزم، سب سے عمدہ پانی زمزم، اور سب سے فائدے والا پانی بھی زمزم. سبحان اللہ. یہ زبان مصطفیٰ سے زمزم کی فضیلت عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. آگے چلیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال کرنا زمزم دوا بھی ہے، زمزم غذا بھی ہے، زمزم پانی بھی ہے، زمزم شفا بھی ہے. یہ ساری خوبیاں اللہ کریم نے زمزم میں جمع فرمائی. آج کل تو ہمیں قدر نہیں. یقین جانیے ہم اپنے بڑوں سے سنتے وہ گھر میں ہر وقت آب زمزم ضرور رکھتے، ویسے نہیں استعمال کر دیتے جب آگے پی لیا تو ختم نہیں، کچھ نہ کچھ زمزم گھر میں خیال سے رکھتے. ان کے گھر میں جو کوئی بیمار ہوتا سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارتے زمزم پلانا شروع کر دیتے، اللہ شفا عطا فرماتا. یہ بزرگوں کا طریقہ. جیسے آج وہ ہم نے ہر گھر میں بروفین رکھی ہوئی، سر درد کی ڈسپرین رکھی، جو ہی سر درد ہوا ہلکا سا بخار چلے پانی، اس وقت ان دوائیوں کی جگہ زمزم ہمارے بزرگ رکھتے اور اللہ شفا دیتا. شفا دوائیوں میں بھی نہیں، ڈاکٹروں میں بھی نہیں، شفا تو اللہ کے دستے کرم میں ہے. باقی سارے بہانے جب وہ چاہتا ہے فوراً شفا ہو جاتا. تو زمزم شفا بھی ہے، پانی بھی ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. بندہ جس لیے استعمال کرتا ہے اللہ کریم اسے پورا فرمائے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے دنیا میں کتنا پانی، یہ پانی کی بوتل موجود ہے، ادھر کولر میں سمندر کے سمندر پانی، دریا، نہریں، چشمے، کنویں، کتنے آبی وسائل پانی. دنیا میں 3 حصے پانی، 1 حصہ خشکی. سائنسدان کہتے ہیں 1 حصہ خشکی، باقی 3 حصے پانی پانی. لیکن پانی ہم کھا پیتے بھی ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، استعمال بھی کرتے، کپڑے بھی دھوتے، گندگی بھی صاف کرتے، اپنا گھر بھی دھوتے، سواری بھی، سب کچھ استعمال کرتے اور بے دردی سے کوئی خاص فرق نہیں. لیکن یہ الفاظ یاد رکھنا فرمایا زمزم وہ پانی اور کنواں ہے جو محبت سے صرف اسے دیکھ لیتا ہے اللہ اسے بھی نیکیاں عطا فرماتا. پینا تو دور کی بات ہے، زمزم کے پانی کو محبت سے دیکھنا اللہ نیکیوں میں اضافہ فرماتا. تو یہ زمزم کی برکت ہے، اسے آپ شفا بھی کہا جاتا. اب میں آپ کو بتاؤں بات ہوتی نا یہ ساری باتیں بھئی کیوں؟ اس لیے کہ بھلا ہو جائے، فائدہ ہو جائے. سائنس نے تحقیق کی، یہ جرمنی میں اور فرانس میں بتاتے ہیں ایک ڈاکٹر ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مطابق تحقیق
تحقیق کر رہا، اس نے 14 سال پانیوں پہ تحقیق کی، کبھی کسی ملک کا پانی، کبھی کسی ملک کا پانی، اس نے اپنی لیبارٹری بنائی ہوئی، 14 سال سے بڑا سائنسدان پانیوں کی تحقیق کر رہا، سیمپل رکھے، دنیا کا پانی اس کے پاس، لیکن کہتا ہے میں عیسائی ہوں، مسلمان نہیں، مجھے اللہ کی قسم دنیا کا بہترین پانی آب زمزم۔ یہ عیسائی کہہ رہا، عیسائی کہتا 14 سال کی محنت کے بعد میں نے نتیجہ نکالا، زمزم سے بڑھ کے کوئی پانی نہیں، بلکہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ عیسائی غصہ نہ کر جائیں، چونکہ متعصب ہوتے ہیں نا عیسائی کہ یہ مسلمانوں کی باتیں کیوں، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ زمزم ایسا پانی ہے، اسے دنیا کے پانی میں ملا دو، اس پانی میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ کہتا میں نے دیکھا اس میں کرسٹل بنتے ہیں، اثرات بنتے ہیں، اس میں اچھی چیزیں پیدا ہو جاتی، تو یہ زمزم کو دنیا بھی مانتی ہے، تو کوشش کیجئے زمزم رکھیے۔ علماء نے فرمایا بیمار ہو جائے نا ہم کیا کرتے، دم کرواتے، جی مولانا صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب، حضور دم کر دیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، آخری 3 کل پڑھ کے، وہ قرآن پاک پڑھ کے دم کرتے، بھوک لگاتے، اللہ شفا دیتا۔ یاد رکھیے دنیا کا کوئی بھی دم والا پانی، اس میں قرآن کی وجہ سے برکت آتی، لیکن دنیا کا کوئی بھی دم والا پانی آب زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آب زمزم اس سے آگے چلا جاتا، اس میں شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے، غور کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے مصطفیٰ نے آب زمزم کی فضیلت کو یہاں سے یہاں پہنچا دیا، یہاں سے یہاں پہنچا دیا۔ آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ روایت کرنے والے زمزم لاؤ، آقا کی بارگاہ میں زمزم کا ڈول پیش کیا، آقا کریم نے بڑی محبت سے پانی نوش کیا اور باقی پانی میں اپنا مبارک دعا مصطفیٰ نے برکتیں ڈالی اور فرمایا اس مبارک پانی کو زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ زمزم کی برکتیں فرش تک تھی، لیکن مصطفیٰ کی دعا کی وجہ سے اس کی برکتیں عرش تک چلی۔ سبحان اللہ۔ اب زمزم نسبت اسماعیلی بھی ہے، یہی وہ زمزم ہمارے لیے فخر کی بات کہ مصطفیٰ کی نسبت والا۔ سبحان اللہ۔ تو زمزم دو نبیوں کی نسبت والا، برکت والا ہے، اور یہ شفا بھی ہے۔ خانہ کعبہ بیت اللہ میں آپ عمرہ کرنے والے حاجی جانتے ہیں کہ وہاں کبھی مغرب کے بعد، کبھی عصر کے بعد، کبھی فجر کے بعد درس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حلقے لگے جاتے ہیں، وہ ان کے علماء یا ان کے بڑے مبلغین ممبروں پہ بیٹھ کے نا لوگ ہوتے، کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی جگہ جگہ حلقے وہاں درس دیتے۔ ایک عالم دین 40 سال سے زیادہ بیت اللہ میں درس دیا، قرآن کا درس، حدیث کا درس، فقہ لوگوں کو بتایا۔ ان کا کوئی جاننے والا آیا، کہنے لگا حضور میں بیمار ہوں، آرام نہیں آ رہا، دوائیاں بھی کھائیں، معالجین سے بھی ملا، آرام نہیں آتا، کیا کروں، تنگ آ گیا ہوں۔ فرمانے لگے بیت اللہ میں بیٹھ کے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں دنیا میں سب سے بڑی شفا زمزم کا پانی۔ آؤ اچھی نیت کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کرو، اللہ سے دعا مانگتے مانگتے زمزم کو پینا شروع کر دو، انشاءاللہ زمزم کی وجہ سے اللہ شفا عطا۔ دنیا میں علماء نے اور لوگوں نے پوری کتابیں لکھی،
میں تو صرف 2 جمعے، پچھلا جمعہ اور یہ جمعہ زمزم پہ پڑھا رہا ہوں نا، لوگوں نے کئی سال لگا کے آب زمزم پہ کتابیں لکھی ہیں۔ کینسر کے مریض آئے، آخری سٹیج پہ تھے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا لا علاج، اب کوئی علاج نہیں، چند دن کی زندگی۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کو کہا ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب میری زندگی کے تھوڑے دن ہیں، میں چاہتی ہوں مجھے بیت اللہ کی زیارت کروانا، اللہ کے گھر میں چلی جاؤں، آخری وقت وہاں گزاروں۔ چنانچہ بیت اللہ آتی، کسی نے بتایا صرف زمزم پینا، وہ خاتون بیت اللہ کو دیکھتی، منہ پر کرتی، آنکھوں سے آنسو آتے، مولا یہ شفا والا پانی تیرے نبی نے فرمایا، میں تو تیری کمزور بندی، تو قدرتوں والا، شفا دینے والا، مجھے بیماری سے نجات عطا فرما۔ صبح و شام ہر نماز کے وقت آب زمزم پیتی رہی۔ 1 مہینے کے بعد اپنے ملک کینیڈا واپس جاتی ہے، ڈاکٹروں کو رپورٹ دکھاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بی بی بتا تم نے کیا کیا، ہمیں تو تمہاری رپورٹیں لگتی ہی نہیں۔ آب زمزم کی وجہ سے اللہ کریم نے کینسر کے مریض کو بھی شفا عطا فرمائی۔ تو بخار کیا چیز ہے، بلڈ پریشر کیا چیز ہے، شوگر کیا چیز ہے، ٹینشن کیا چیز ہے، اللہ کے ولیوں آب زمزم وہاں استعمال کرو، یہاں استعمال کرو۔ بس تھوڑی سی اگر ضمناً بات آ گئی، غصہ نہ کرے، ہمارے جو پیتے ہیں نا آب زمزم، پھر ذہن میں آتا ہے شفا نہیں ملی، میں نے پیٹ درد میں پیا تھا شفا ہی نہیں ہوئی، میں نے بخار میں پیا شفا نہیں ملی۔ وہ اصل میں خالص نہیں ہوتا، وہ خالص تو بیچارہ کہیں سے چلتا کہیں پہنچتا، وہاں سے مکس ہوتا آپ کے پاس آتا۔ اصل میں یہ ساری باتیں خالص زمزم کی ہیں، اللہ کریم خالص زمزم پینا نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس نیت سے پیو اللہ نیت کو پورا کر دیتا۔ حضرت ابن حمام شیخ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں گیا بیت اللہ کی زیارت کی، آب زمزم پینے لگا، نیت کی اے مولا تیرے محبوب نے فرمایا جو نیت کرو تو پوری کرتا ہے، مولا میں دعا کرتا ہوں نیت کرتا ہوں تو ساری زندگی مجھے اسلام پہ استقامت عطا کر دے۔ کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ساری زندگی اسلام پہ استقامت عطا فرمائی۔ یہ دعا ہے آب زمزم کی مراد ہے جو پینے سے پوری ہوتی۔ میں نے آج سے غالباً 3 جمعے پہلے بخاری، امام بخاری اور بخاری کتاب حدیث پاک اس پہ پورا جمعہ پڑھایا۔ اب اس بخاری کی شرح امام حجر اسقلانی وہ کہتے میں لکھنے لگا، لیکن معمولی بات نہیں، بخاری کی شرح عام عالم نہیں، عام مفتی بھی نہیں لکھ سکتا، مصطفیٰ کے فرمان خیال سے سوچ سمجھ کے لکھنے۔ کہتے ہیں میں بڑی کوشش کی لیکن ہمت نہیں ہوئی، کہتے میں آب زمزم کے پاس آیا، بیت اللہ کا زیارت کی، نظارہ کیا، آب زمزم پیا، عرض کی مولا مجھے امام زہبی جیسا حافظہ عطا فرما تاکہ میں بخاری کی شرح لکھوں۔ کہتے اللہ کی قسم آب زمزم کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے زہبی سے بھی بہتر حافظہ عطا فرمایا، اور آج ان کی بخاری کی شرح دنیا کے کونے کونے میں موجود، ہر مفتی ہر شیخ الحدیث ان کی بخاری کی شرح لیتا، بڑی معتبر ہے۔ جمعے کا موقع ہے، آپ کا میرا اگر دل میں خواہش ہو کاش کہ مکے کا مسجد نبوی کے امام صاحب آ جائیں
اور آ کے یہاں ہمیں تلاوت قرآن سنا، تو یہ چیز ممکن ہے؟ نہیں ممکن، آج تو نہیں، کبھی زندگی میں ہو تو ہو۔ بھائی مکے کا امام آئے اور آ کے قرآن سنا، لیکن ہو نہیں سکتا مشکل۔ ایک آدمی کہنے لگا ایسے، میرے دل میں تمنا آئی کہ امام سفیان بن عیینہ محدث نے، بہت بڑے اللہ کے ولی، میں کبھی ان سے ملا، میں عام آدمی، وہ اونچی شخصیت، کبھی دیکھا بھی نہیں کہ یہ ہے۔ کہنے لگا میرے دل میں آیا میں اس بڑے امام سے ملنا چاہتا، مصطفیٰ کی حدیث سے کوئی طریقہ نہیں، کہاں جاؤں، مجھے تو کوئی جانتا نہیں۔ کہنے لگا میں آب زمزم کے پاس آیا، نماز پڑھی، دعا کی، آب زمزم پیا، اے اللہ زمزم کی برکت سے، بیت اللہ کی برکت سے میں دعا کرتا مجھے سفیان بن عیینہ مل جائیں اور مصطفیٰ کی 100 حدیثیں سنائیں۔ کہتے اللہ کی قسم میں دعا مانگ کے ابھی بیت اللہ کے پاس ہی تھا، ایک آدمی آیا، میرا بازو پکڑا، کہنے لگا پہچانتے ہو؟ نہیں پہچانتا، مجھے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، آ جاؤ بیت اللہ کے پاس بیٹھ کے میں مصطفیٰ کی پوری 100 حدیثیں سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ زمزم کی برکتیں، زمزم کی فضیلتیں، زمزم کی عظمتیں ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، خواب میں کوئی زمزم پیتے دیکھے، خواب میں اگر کوئی دیکھے میں زمزم پی رہا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اگر تو بیمار ہے تو شفا ہوگی، اگر کوئی مراد ہے تو اللہ مراد کو پورا فرمائے۔ یہ خواب میں زمزم پینے کی تعبیر مجھے اسی سے یاد آیا۔ آپ جانتے ہیں یہاں بھی مسجد کی انتظامیہ بڑی محبت سے ہر سال یہاں شب بیداریوں کا اہتمام کرتی، شب برات کا بھی بڑا اہتمام، الحمدللہ مسجد تقریباً بھری ہوتی، دعا بھی خصوصی، صلاۃ و تسبیح بھی ہوتی، بیان بھی ہوتا، ذکر بھی، نعت خوانی بھی، تلاوت بھی، درود و سلام، ماشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام۔ چونکہ لوگ نیک آئے ہوتے، آخری وقت 12-1 بجے جب دعا مانگتے ہیں نا، لوگ رو کے آنکھوں سے آنسو سجا کے، اسی طرح سے آئیسوی میں یہاں بڑا پیارا پروگرام ہوتا، شب بیداری ہوتی، بیان، ذکر، صلاۃ و تسبیح، نوافل، ثنا خوانی، دعا، درود و سلام، سب کچھ۔ اسی طرح خضرہ مسجد میں بھی ہر سال راتوں کی شب بیداری، شب برات اور لیلۃ القدر۔ چند سال پہلے اللہ کے ایک ولی خضرہ مسجد میں وہ بتاتے ہیں میں نے وہاں دعا کی، دعا کرنے کے بعد میں رات کو سو گیا، میں نے دیکھا خضرہ مسجد میں شب بیداری کے موقع پہ لوگ دعا کر رہے اور ان کے سامنے زمزم کے پیالے آ گئے، زمزم پانی کے پیالے۔ کہتے میں خواب دیکھ رہا، میں بڑا حیران، یہ دعا مانگ رہے، انہوں نے دعا میں زمزم نہیں مانگا، دعا تو دوسری مانگی، سامنے زمزم کے پیالے۔ کہنے لگے اگلے دن میں نے کتابیں کھولی، شرح صدر ہوا تو مجھے یقین آ گیا بھئی زمزم تو دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، لگتا ہے اللہ نے دعا مانگنے والوں کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو یہ زمزم برکت ہے، عظمت ہے، شفا ہے، غذا ہے، خوراک ہے۔ یقین جانیے زمزم سے محبت کیجئے۔ آج بھی لوگ جاتے ہیں نا مکہ والے، ان کی آخری تمنا مجھے زمزم سے غسل دیجئے۔ آپ بھی کوشش کیجئے کبھی نہ کبھی چند گھونٹ آب زمزم پی لیا کرے، شفا اللہ دیتا انشاءاللہ۔ نیت کیا رکھیں؟ اے اللہ ہمارے دل کو پاک فرما، ہماری آنکھوں کو پاک فرما، پانی لے کے آنکھوں میں چھینٹے مارے، کبھی مکے میں جائیں کھلا آب زمزم،
کلی کریں اے اللہ زبان کے گناہ معاف فرما آنکھوں کو پاک فرما مولا دل کو پاک فرما استعمال کریں سال پہ ڈالیں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ برکتیں دینے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ